يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ ایمان والو، یہ مشرکین بالکل ناپاک ہیں، لہٰذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو مطمئن رہو، اللہ چاہے گا تو عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر خدا کی مار، وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درا حالے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ایمان والو، تم ان سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، سو ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا ان کے کفر ہی میں ایک اضافہ ہے جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر کے خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنا لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو وہ راہیاب نہیں کرے گا۔